تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دوا، تیرے در پہ سوالی بنا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر تیسری رمضان المبارک اور شان سحر الحمدللہ۔ اور اب تک ظاہر ہے آپ کو بھی اس نشریات کے فارمیٹ کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ہم 2 بجے آغاز کرتے ہیں، اس سے کچھ منٹ قبل آپ ایک پیکج بھی دیکھتے ہیں ہمارے سیگمنٹ نیکی کے عنوان سے۔ 2 بجے یہاں سے براہ راست نشریات کا آغاز ہوتا ہے، جناب قاری ویس قاسمی صاحب تلاوت کلام پاک، ترجمہ، اور اس کے بعد نعت رسول مقبول ہوتی ہے۔ پھر تقریباً ہم اس وقت یعنی کہ دوپہر کے یہ صبح کے 2:20 پر مفتی سہیل رضا احمدی صاحب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں آپ کے وظائف کے لیے۔ پھر آج سے ہم نشریات میں انشاءاللہ ایک یہ تبدیلی ہے کہ اب انشاءاللہ جو ہمارا نعتیہ مقابلہ ہوتا ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے، بالکل ویسے ہی جاری رہے گا۔ شان افطار میں آپ ہمارا نعتیہ مقابلہ دیکھ سکیں گے، اس کے ہم آپ کو ٹائمنگ سے بھی آگاہ کر دیں گے۔ اور نعتیہ مقابلے کے وقت اب ہماری علماء کے ساتھ نشست ہوگی، چونکہ آپ لوگوں کے سوالات بہت سارے ہیں، تو علماء کی نشست ہماری ہو جائے گی نعتیہ مقابلے کے وقت، اور پھر ایک اور مختصر نشست ہوگی سحر کے دسترخوان پر، اور اذان فجر سے نشریات کا اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ ہم آپ کو مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو تقریباً یہ وقت ہے ہمارا 2:20 کا، یہاں پر مفتی سہیل احمدی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج اتفاق ہے کہ میں نے آپ کا ماشاءاللہ نعتیہ کلام سنا ابھی، اچھا جی جی جی، بہت مزہ آیا۔ عامر فیاضی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ جی بس میں حالانکہ میں اکثر لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ جب سامنے بیٹھو تو میں عجیب بڑا مشکل ہو جاتا ہے، نروس ہو جاتا ہوں، لیکن آپ لوگ حوصلہ بڑھا دیتے ہیں، یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ بڑی نوازش، بہت نوازش۔ بعض اوقات ہمارا بھی سننے کا دل کرتا ہے نا۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو قبلہ پہلے تو ایک سوال کر لیتے ہیں، اور پھر ذرا ایک دو اور بھی، مطلب ٹویٹر پہ بھی لوگ ہم سے ظاہر ہے وہ جانتے ہیں کہ علماء سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو بہت سارے سوالات پوچھتے ہیں، تو میں وہ بھی ایک تو شامل کر لوں گا آپ کی اجازت سے۔ ایک پہلے وظیفے کے حوالے سے کہ ہم نے دجال کے حوالے سے ایک قصہ بھی عرض کیا تھا، شاید وہ سن کے بعد ذہن میں آئی ہو جو بھی، کہ وہ کہتے ہیں نا سنائے قیامت کے قریب دجال کا جو فتنہ ہوگا اس سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، تو کیا ان حالات میں بھی سورہ کہف ان مشکلات سے نکلنے کے لیے پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی وسیم بھائی، یہ سورہ کہف جو ہے نا، جی جی، یہ بہت ایک ریلیونٹ کوشچن ہے۔ اچھا، اور اس وقت لوگ، آپ کو معلوم ہوگا کہ سوشل میڈیا پر دجال جی جی، بڑا یاجوج ماجوج بہت زیادہ کر رہے ہیں، بہت زیادہ، بالکل ایسے ہی۔ اچھا، تعجب خیز بات یہ ہے کہ جس کو نہیں بھی پتا وہ بھی اس پر پوسٹوں پر پوسٹیں ڈال رہا ہے، اسپیچز پر اسپیچز ہو رہی ہیں، اور بعض اوقات سن کر بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ اور اب دجال کیا ہے کیا نہیں ہے، میں پڑھ رہا تھا تو کسی نے بیان دیا کہ یہ میڈیا جو ہے نا یہ دجال ہے۔ اچھا جی، یعنی یہ کیمرہ ہے نا، تو کیمرے کی ایک آنکھ ہے، اس کی بھی ایک آنکھ ہوگی، تو دجال ذرا سا سوچیں۔ اور خدا نہ خواستہ کسی پر آپ تہمت لگا رہے ہیں، تہمت لگاتے ہوئے اتنا دور نکل گئے کہ جس سے آقا علیہ السلام نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من مسیح الدجال، کہ اے اللہ میں مسیح دجال سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سارے انبیاء، سارے رسول عظام علیہم السلام، میرے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا نبی، کوئی ایک ایسا رسول نہیں آیا کہ جس نے دجال سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ نہ مانگی ہو۔ اور آپ اسے یہاں پر منطبق کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا برا ہر جگہ پر ہے، لیکن اچھائی تو اچھائی ہے نا۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ میں ان کی بات مانوں یا اپنے پیارے نبی کی بات مانوں؟ اچھا، قرآن کریم نے اشارہ دیا کہ لخلق الناس اکبر من خلق الناس، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی تخلیق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شخصیت کے بارے میں فرمایا ہے، فرمایا کہ ابید امحق، یہ باقاعدہ ایک شخص ہوگا، فزیکلی ایک شخص ہوگا، اور فرمایا کہ سفید ہوگا، انتہائی سفید ہوگا، جسم اس کا سرخ ہوگا، جعد الراس کے الفاظ ہیں کہ اس کے گھنگریالے بال ہوں گے۔ پھر یہ فرمایا کہ ممسوح العین الیسرا، اس کی الٹی آنکھ ایسی ہوگی، یعنی آنکھ کی جگہ ہوگی لیکن جیسے کسی نے یوں ہاتھ پھیر دیا ہو، اس طرح ہوگی۔
اچھا یہ آنکھ ہوگی نہیں لیکن ہاں آنکھیں- ہوگی نہیں، اسی لیے ہم وہ کانا کا لفظ کانا استعمال- دجال کانا کہتے ہیں اس کہ لیے الٹی آنکھ اس کی بالکل ممسوح، جیسے کسی نے ہاتھ پھیر دیا ہو اور اس پر کچھ بھی نہ ہو، لیکن جگہ بہرحال ہوگی، ایک آدمی ہوگا، آپ اسے پتہ نہیں کہاں سے کہاں منطبق کر رہے ہیں۔ تو یہ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اتنے برے حالات ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے مذہب کو کہاں سے کہاں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ریٹنگ کے چکر میں کیا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں سے بھی اور سب سے میں گزارش کروں گا کہ ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سورہ کہف کا شان نزول جو ہے نا، جی جی تو اس وقت جو مخالف قوتیں تھیں بڑے زوروں پر تھیں، اچھا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی سوچ رہے تھے۔ جی اچھا اچھا یہ وہ دور تھا، ہاں ٹھیک 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 تو جی تناظر ہو گیا نا جی جی کہ جی ایک طرف دجالی قوتیں ہیں اور ایک طرف رحمانی قوتیں ہاں ہیں، کیا ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے۔ اس تناظر میں یہ سورہ کہف نازل ہوئی، اوکے اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ جی جی آپ تو سورہ کہف مکمل کی بات کر رہے ہیں تو ہم تو آسانی چاہتے ہیں نا۔ جی جی مجھے پتا ہے میں بھی سورہ کہف کے لیے کہوں گا تو کہیں گے مفتی صاحب کچھ چھوٹا نہیں ہو سکتا؟ اور آیتیں کتنی ہیں یہ تو آیتیں بتا دیں، کتنی ہیں، کتنا ہاں۔ ٹائم لگے گا؟ تو سورہ کہف مکمل پڑھ لیں بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے لیکن اگر اس کی 10 آیات کریمہ کوئی سی بھی، اچھا اچھا چاہے آغاز سے لے لیں، درمیان سے لے لیں، آخر سے لے لیں، کوئی بھی 10 آیات، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے پڑھ لیں جی جی اللہ تبارک و تعالی اسے مسیح دجال سے مامون فرما دے گا۔ اچھا جی 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 وہ مسیح دجال کے جس سے پناہ آپ نے بتایا سارے انبیاء نے جی 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 اچھا اچھا جی جی اوکے۔ لیکن میں ایک اور بات کہوں آپ جی سے، جی 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 یہ بھی فرمایا کہ جمعے کے دن سورہ کہف اگر پڑھی جائے نا جی جی تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور ہی نور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ اتنی اچھا فضیلت ہے اس کی۔ جی میں ایک بات آپ کو عرض کروں کہ میرے پاس ایک شخص آیا مسجد میں نا، ٹھیک اب ظاہر ہے کہ وظائف کے لیے آتے ہیں، کوشچنس کے لیے بھی آتے ہیں، صحیح ہے تو میں بڑا اس وقت خود پریشان تھا، اچھا اچھا تھوڑا سا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے تو میرے پاس آیا کہتا میری یہ پریشانی وہ پریشانی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی۔ میں نے کہا یار تم ایسا کرو روزانہ سورہ کہف پڑھ لیا کرو۔ اچھا آپ یقین کریں کہ میں نے جیسے جان چھڑائی، اچھا میں سورہ کہف پڑھ لو یار۔ میں چاہ رہا تھا میں اکیلا بیٹھوں، تھوڑا ٹھیک سا ہے، ہاں، پریشان ہاں، تھا۔ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے آپ یقین کیجئے کہ 1 مہینے کے بعد وہ شخص مجھے ملا، کہا یار وہ آپ نے مفتی صاحب مجھے بتایا تھا نا میں نے روزانہ پڑھی، اس نے کس دل سے پڑھی، میرے رب تعالیٰ نے گناہگار کی لاج رکھ لی، کہا کہ میرے سارے مسائل حل ہو گئے۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ اچھا۔ تو اس کو دل سے اور یہ پڑھیے گا۔ سورہ کہف میں مطلب یہ اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، اصحاب کہف کا بھی ذکر واقعہ جو ہے، جی جی سکندر اصحاب کہف کا بھی خاص طور پر ذکر ہے، پھر آگے چل کر اس میں سکندر ذوالقرنین علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے، اوکے۔ اس میں کئی اذکار تو ہیں۔ اس کے ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھیں گے تو بڑی دلچسپی ہے ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں تو اس میں بڑے واقعات آپ کو جی، ملیں جی، گے، جی، جی۔ اصحاب کہف کا واقعہ، سکندر ذوالقرنین کا واقعہ، اور میں آپ سے کہوں جی جی کہ یہودیوں نے باقاعدہ آ کر امتحان لیا تھا کہ ان نوجوانوں کا واقعہ بتائیں جو کہیں چلے گئے تھے، او اللہ اس کا بتائیں کہ جس نے مشارق و مغارب کی سیر کی تھی، تو پھر یہ سورہ کہف نازل کیا کہنے ہیں، واہ سبحان اللہ۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ اس بہانے آپ نے ایک سورہ کے حوالے سے بھی ہمیں بتا تو دیا۔ روزانہ ایک بار 10 آیات پڑھ لیں تو انشاءاللہ مامون رہیں گے، اور جو آپ سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں نا ان کی شن، اس کو چھوڑ دیجئے، اس کے مکلف نہیں ہیں۔ صحیح ہے۔ اب 2 منٹ میں مجھے خالی بتا دیجیے کہ دجال کے حوالے سے چونکہ آپ نے بات کی اور آج کل ہمیں بھی بہت اس سے متعلق سوالات آ رہے ہیں، تو آپ نے اس کی حیت کے بارے میں تو بتایا، یعنی کہ یہ آیات اور یعنی یا روایات سے یہ ثابت ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے، یعنی قیامت سے پہلے وہ خروج کرے گا اور پھر اس کی تباہ کاریاں ہوں گی، یہ ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، جیسے امام مہدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہے، یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے، اسی انداز سے جی اچھا عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آپس سے ملاقات بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز فجر بھی پڑھیں گے۔ اچھا یہ جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور قیامت کے درمیان دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دجال ہے، پھر دابت الارض ہے، ایک جانور آئے گا، اور پھر اس کے بعد کیا لوگوں سے باتیں کرے گا، کیا ہوگا؟ لوگوں سے باتیں کرے گا، اور باقاعدہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ لوگوں پر نشان بھی لگائے گا، اللہ اللہ، ماتھے پر نشان بھی لگائے گا۔ اور یہ دابت الارض کا یہ لفظ قرآن مجید میں جی بالکل، یہ کوئی سوشل میڈیا پوسٹ نہیں ہے، یہ کہانیاں نہیں ہیں، جی جی، یہ کہانیاں بھی کہ بڑا گلوریفائی کر رہے ہیں کہ جانور آئے گا جو باتیں کرے گا، یہ قرآن کی باقاعدہ دابت الارض اسے کہا گیا قرآن و حدیث میں۔ پھر تیسری چیز سورج کا
बजाय मशरिक से मगरिब से तुलू अल्लाह करना। अकबर। और मैं आपको बताऊं एक बिल्कुल आखिर में जी जी। कि दज्जाल शुरू में ना बड़ा नेक परहेजगार होगा। अच्छा जी जी जी, लोगों को दीन की दावत देगा। अच्छा जी। अच्छा। जब लोग इसकी तरफ मुतवज्जे होंगे तो फिर ये आ जाएगा, नबूवत का दावा करेगा। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद ये उलूहियत का दावा करेगा। अल्लाह अकबर। हाँ। अच्छा इसके एक हाथ में जन्नत, एक हाथ में दोज़ख होगी, और हकीकत में जो दोज़ख है वो जन्नत होगी, और जो जन्नत है वो दोज़ख तो ये होगी। बहरूपिया भी है मतलब जी, ये दज्जाल का? बेरूपिया होगा बहुत बड़ा। अल्लाह। अच्छा, आखिर में एक बात अर्ज कर दूं, या खाफिद। अच्छा जी जी। खाफिद कहते हैं नीचा करने वाला। दज्जाल के मुकाबले में हम हैं, दज्जाली कुव्वतों के मुकाबले में, तो दज्जाली कुव्वतों को नीचे करने के लिए या खाफिद, क्या क्या? ए नीचे करने वाले, हमारी मजाल नहीं, वाह, हम बेबस हैं, तन्हा हैं, तो तू करम फरमा, तो इन दज्जाली कुव्वतों को, बल्कि जितने ये वायरसेस हैं इनको भी नीचा फरमा, हमें फतह व नुसरत अता फरमा। तो सुबह शाम 11 मरतबा पढ़ लें अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ। और आखिरी बात आप कह दीजिएगा कि क्या ज़रूरी है इसके लिए? नमाज पंजगाना बहुत ज़रूरी है भाई, सारी बातों से बढ़कर, सारी बातों के साथ साथ। जज़ाकल्लाह, बहुत नवाज, बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त नशिस्त रही, क्या कहने। हम रोज़ाना इस तरह कोशिश करेंगे कि वजीफे के साथ साथ जितना थोड़ा सा वक्त बचा आपसे सर इजाफी कुछ सवालात करके अपने इल्म में इजाफा करते रहेंगे इंशाल्लाह। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना।